اب شام ہو گئی، شام وہاں پر ہی گزری، سورج غروب ہو گیا، اور میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد، یہ معتبر ترین کتب کے حوالہ جات سے ہے کہ ایک دفعہ اتنا اندھیرا ہو گیا کہ ستارے نظر آنے لگے، ستارے نظر آنے لگے، اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے، علامہ طبری نے، ابن اسیر والوں نے، اور تفسیر ابن کثیر والوں نے، علامہ ابن کثیر نے، البدایہ والنہایہ والوں نے، خصائص کبریٰ میں، المعجم الکبیر میں، طبرانی میں، کتنی کتب ہے اس واقعات سے بھری پڑی کہ آسمان سرخ ہو گیا اور ساری کوفے کی در و دیوار سرخ ہو گئی، کوفے کی ساری در و دیوار سرخ ہو گئی، ہر طرف سرخی ہی سرخی تھی، اور جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے بھی جو ہے وہ خون برآمد ہوتا۔ علامہ جلال الدین سیوطی اس کی شرح فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب کسی انسان کو غصہ آتا ہے نا تو اس کے رخسار، اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، تو رب کو بھی غصہ آیا تھا، اس کی رخسار نہیں، رب کی آنکھیں نہیں، یہ آسمان کا سرخ ہونا رب کا غصہ تھا، اور آسمان خون کے آنسو رویا، خدا کی قسم۔ کہتے جتنے بھی کپڑے تھے اس وقت اس علاقے میں وہ سارے خون آلود ہو گئے، اور جب تک پھٹے نہیں اس خون کے نشانات نہ گئے ہر طرف، اور 3 دن تک اتنی سیاہی رہی۔ اور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جو سورج غروب ہوتا ہے اس سے پہلے یہ شفق نہیں تھی، جب سے قتل حسین ہوا سورج ہر روز غروب ہوتے وقت اس شفق کو دکھا کے غم حسین کا اظہار کرتا۔ یہ واقعہ ہوا اور یہ اثر ہوا، اور اس انداز کے ساتھ جب آقا حسین کی شہادت ہو گئی، اب شام پڑی، جو یزید کے وہ جو سپاہی تھے وہ سائڈ پہ بیٹھے ایک دوسرے پر فخر کر رہے تھے، خوشی کا جشن منا رہے تھے، اور ایک دوسرے کو داد کے ساتھ نواز رہے تھے کہ تو نے بڑا کام کیا، تو نے بڑا کام کیا، تو نے بڑا کام کیا۔ ادھر اہل بیت اطہار کا وہ قافلہ تھا کہ جن کے خیموں کو بھی آگ لگا دی گئی، جن کو قیدی بنا کے وہاں پر بٹھایا ہوا ہے۔ اور یارو یہ بات یاد رکھ لیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ان کی چادریں چھین لی گئی، ان کو سروں کو بے پردہ کر دیا گیا۔ میں نے اس موضوع پر بڑی تحقیق کی، بڑی بڑی کتب پڑھی، حتیٰ کہ وہ کتابیں بھی پڑھی جن کے لکھنے والوں پر شیعہ ہونے کا جو ہے وہ اعتراض لکھا گیا، انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ ان کے سروں سے جو ہے وہ چادریں چھین لی گئی۔ ہاں یہاں تک تو ضرور ملتا ہے کہ ان کے چہرے اس دن ننگے رکھے گئے، یہ بے پردگی ضرور کی گئی، مگر سروں سے چادریں نہیں چھینی گئی۔ اس لحاظ سے علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے وہ تو وہ شخصیات تھی کہ جن کو دیکھ کے سورج بھی اپنا سر چھپاتا تھا، سورج بھی منہ چھپاتا ہے، ان کے سروں سے کس طرح ان کو بے پردہ کیا جا سکتا تھا۔ آپ سنتے ہیں وہ لغو اور بے معنی قسم کی روایات کہ انہوں نے اپنے بالوں کے ساتھ پردہ کر لیا، نعوذ باللہ۔ برادران اسلام، میری بہن کی کوئی بازار میں بات کرے تو میں برداشت نہیں کر سکتا، آپ کی بیٹی کی کوئی بازاروں میں بات کرے، کوئی واقعہ سچ مچ بھی گزر چکا ہو تو آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے ایسی باتیں کم از کم اہل سنت کے غیور لوگ برداشت نہیں کر سکتے، اور میں بات کرنے کی اجازت بھی نہیں دیا کرتا ایسی باتیں کی جائیں کہ وہ پاک گھرانہ جن کے دروازے میں جبریل بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، ان کے پردے کا یہ عالم ہو، اسرائیل ان کی دہلیز سے قدم آگے نہ بڑھا سکے، کسی کی کیا جرت۔ اور یاد کریں قاری صاحب، جناب ابراہیم علیہ السلام کی ہدیہ تھی حضرت سارہ، ان کی طرف کافر بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا تھا، اس کا ہاتھ چھال نہیں ہو گیا تھا، جناب سارہ کی طرف کافر ہاتھ بڑھائے ہاتھ شل ہو جائے، اور سیدہ زینب کا دوپٹہ کون اتار سکتا ہے؟ کون وہ کافر بدبخت ہے جو اتنی جرت کا مالک ہو؟ تو برادران اسلام، بہرحال حضرت سیدہ سکینہ کے تمانچہ ضرور لگایا گیا، شمر کی طرف اس کی نسبت ہے، تھپڑ کی یہ روایات میں ملتا ہے۔ وہ لجپال حسین کی صاحبزادی جن کا نام تو فاطمہ تھا، مگر میرے آقا حسین نے سکون اتنا ان سے لیا کہ نام ہی سکینہ رکھ دیا،
ان کو یہ تکلیف دی گئی، اس طرح ان کو ستایا گیا، اور وہ بیمار امام سجاد زین العابدین، علی اوسط امام زین العابدین، ان کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں کڑیاں پہنائی گئی، اور بی بی پاک جو بیبیاں تھیں ان کو ساری رات اسی طرح، اور روایات کے الفاظ ہیں، میں آپ کو وہ حدیث پاک سنا دوں۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب آدھی رات گزر گئی، آدھی رات، اس موقع جو اتنی جرت کا مالک ہو، تو برادران اسلام بہرحال حضرت سیدہ سکینہ کے تمانچہ ضرور لگایا گیا، شمر کی طرف اس کی نسبت ہے، تھپڑ کی یہ روایات میں ملتا ہے۔ وہ لجپال حسین کی صاحبزادی جن کا نام تو فاطمہ تھا، مگر میرے آقا حسین نے سکون اتنا ان سے لیا کہ نام ہی سکینہ رکھ دیا، ان کو یہ تکلیف دی گئی، اس طرح ان کو ستایا گیا، اور وہ بیمار امام سجاد زین العابدین، علی اوسط امام زین العابدین، ان کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں کڑیاں پہنائی گئی، اور بی بی پاک جو بیبیاں تھیں ان کو ساری رات اسی طرح، اور روایات کے الفاظ ہیں، میں آپ کو وہ حدیث پاک سنا دوں۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب آدھی رات گزر گئی، آدھی رات اس محرم الحرام کی آدھی رات گزرنے کے بعد، جب وہ جو تھکے ماندے یزیدی کفار جو تھے، جب انہوں نے اپنے آپ پر نیند ان پر جو ہے وہ طاری ہوئی، تو ان کی سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا آپ اپنے حجرہ مبارک سے جہاں پر بھی تھی آپ تشریف فرما تھی، آپ باہر نکلی تو آپ نے اپنے جتنے بھی شہداء تھے ایک ایک شہید کے لاشے پہ گئی، وہاں پر روئی، اور جب آپ تشریف لے گئی حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ کے لاشا پر آپ کا وہ جو بے غور و کفن پڑا تھا، آپ کا سر اقدس کے بغیر وہ جو لاش مبارک تھی، وہاں پر تشریف لے جا کر رات کا یہ وقت ہے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے مدینہ کی طرف منہ کر لیا، اور اپنے بھائی حسین کے سر اقدس سینہ مبارک پر آپ نے اس وقت سر بھی رکھا، یہ ایک روایت کے الفاظ ہیں، اور فرمایا بھیا میرے اوپر اعتراض نہ کرنا، تیری بہن مجبور بھی ہے، مدینے سے دور بھی ہے، میرے سر پر اعتراض نہ کرنا، اگر مدینے کے قریب ہوتی تو تجھے کفن دیتی۔ اور پھر اپنے بھائی حسین کے لاشا پر بیٹھ کر مدینہ کی طرف بو کر کے آپ نے کہا یا محمد ہو یا محمد، یا محمد ہو یا محمد۔ یہ کوفہ کو روانگی سے پہلے کی حدیث پاک ہے، صلی علیک اللہ و مالک السماء، فرمایا اے میرے نانا جان یا محمد ہو یا محمد۔ اور سنیے سارا دین اترا ہے محمد مصطفیٰ کے احرامی پر، سارا دین اسی گھر میں اترا ہے، سارا دین یہاں سے سیکھا جا رہا ہے۔ یا محمد پر اعتراض کرنے والے دیکھیں کہ علی کی لخت جگر کوفے میں بیٹھ کر یا محمدہ کہہ رہی، یارو اگر یا محمدہ دکھ اور تکلیف میں میرے رسول عربی کو نہ پکاریں تو کس کو پکاریں؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کوفہ روانہ ہونے سے پہلے امت محمدیہ کو ایک درس بھی دے دیا کہ اے امت مصطفیٰ کے لوگوں، میرے نانا کے امتیوں، اگر تکلیف آئے تو سوئے مدینہ منہ کر کے میرے نانا کو پکارنا، یہ میری سنت ہے، یہ میری سنت ہے۔ اس سے میں حدیث پاک سے یہ مسئلہ اخذ کرتا ہوں، یا محمدہ ہو یا محمدہ، آپ پر اللہ کا اور آسمان کے فرشتوں کا درود ہو۔ تکلیف اتنی ہے کہ حد ہو گئی، خدا کی قسم حد سے بھی آگے، مگر اس کے باوجود نبی مختار پر درود و سلام ہو رہا ہے۔ پکار کے کہا آپ پر رب درود بھیجے، آسمان کے فرشتے درود بھیجیں، اور پھر عرض آگے کیا کی، ھذا حسین بالعراۃ، اے میرے نانا جان دیکھیے یہ وہ حسین ہے جو چٹیل میدان میں پڑا ہے، فرمایا مزمل بالدماء، اور خاک و خون میں آلودہ پڑا ہے، نانا جان یہ وہی آپ کا حسین ہے۔ پھر آگے کہا کہ مقطع الاعضاء یا محمد، اے میرے نانا جان محمد عربی ان کے اعضاء کاٹ دیے گئے، ٹکڑے
ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، وَبَنَاتُكَ سَبَايَا، تیری بیٹیوں کو قیدی بنا دیا گیا۔ اپنے نانا جان کو کوفے میں بیٹھ کر یہ ندا دی جا رہی ہے، وَبَنَاتُكَ سَبَايَا، کہ اے محمد عربی دیکھیے آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے، وَذُرِّيَّتُكَ مُقَتَّلَةً، اور تیری آل اولاد کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اور وَتَسْقَى عَلَيْهِ الصَّبَايَا، اب ان پر خاک کربلا کی اڑ رہی ہے۔ فرمایا قَالَ فَأَبْكَيْتُ وَاللَّهُ كُلُّ عَدُوٍّ وَصَدِيقٍ، سیدہ زینب کا یہ خطبہ سن کر دشمن بھی رو پڑے، دوست بھی رو پڑے، دشمن بھی رو پڑے اور دوست بھی رو پڑے۔ تو یارو جتنی تکلیف، اور میں نے پچھلے سال بھی یہ تذکرہ ہو رہا تھا کہ حضرت علی اصغر کا امتحان تھا، وہ 10 محرم کی ظہر تک ختم ہو گیا۔ حضرت علی اکبر کا امتحان تھا، وہ 10 محرم کی ظہر تک ختم ہو گیا۔ حضرت اونو محمد کا امتحان تھا، وہ 10 محرم کی ظہر تک ختم ہو گیا۔ حضرت عباس کا امتحان تھا، وہ 10 محرم تک ختم ہو گیا۔ سارے کربلا کے شہیدوں کی پیاس ظہر کے بعد بجھ گئی، پتہ نہیں سیدہ زینب کا امتحان کب ختم ہوا، سیدہ سکینہ کا امتحان کب ختم ہوا، حضرت ام کلثوم کا امتحان کب ختم ہوا۔ اور سیدہ تیری اس صبر و رضا کو سلام ہو کہ امام حسین کی پیاس بھی بجھ گئی، سیدہ زینب ابھی بھی پیاسی ہے، سکینہ ابھی بھی پیاسی ہے، ان کی تکلیف دور ہو گئی، ان کی تکلیف ابھی بھی باقی ہے۔ یارو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، اور سب کربلا والوں کی تکلیفیں ختم ہو گئی۔ اسیران کربلا ابھی بھی پیاسے ہیں، ابھی بھی تکلیفوں میں ہیں۔ تو برادران اسلام، اب میں اور بھی یہاں پر آگے گزرنے سے پہلے کوفہ کو آپ کی روانگی سے پہلے ایک روایت اور بھی آپ کی باتوں کی نظر کر دوں کہ جب سیدنا امام علی مقام کی شہادت ہو گئی، 2 واقعات ہیں، یہ جانور ہے کوے ان کے، ایک کوا آیا، یہ درر الاصداف اور نور الابصار کتاب میں یہ واقعات موجود ہے، اس نے اپنی چونچ جو تھی وہ لجپاڑا کا حسین کے خون میں تر کی، اپنے پر اور اپنا سارا جسم اس خون میں ڈبویا، لتڑا پھتڑا، اور اڑتا اڑتا مدینے پہنچ گیا، مدینے جا کے پہنچا۔ یہ نور الابصار میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ صغرا ام سلمہ سلام اللہ علیہا سرکار کی زوجہ ہے، ان کے گھر میں تھی، اس کی دیوار پر بیٹھ کر اس کوے نے چند باتیں کی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ نعقل غراب قلت من تنعیہ ویحک یا غراب قال الامام، کوا بولنے لگا۔ سیدہ فاطمہ صغرا نے کہا تو کیا بول رہا ہے؟ اس نے کہا کہ قتلت حسین بکربلا، قتلت حسین بکربلا، اے سیدہ تیرے بابا حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ اس نے کہا کس کو کربلا میں شہید؟ فرمایا قال الامام، جو امام تھا سارے جہان والوں کا، اس کو شہید کر دیا گیا۔ تو برادران اسلام، وہ اپنے خون حسین میں نہایا ہوا وہ کوا سیدہ فاطمہ صغرا کو ان کے بابا کی شہادت کا پیغام لے کے وہاں پر پہنچا، اور پھر آگے لمبی بات ہے، لمبے گفتگو